from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، ہمارے ایک دوست ہیں شوکت میکس، جنہوں نے کینیڈا سے فلم میکنگ میں ڈگری حاصل کی، پھر 70s میں نیو یارک آ گئے، اور ان کو سیاست، صحافت، فلم میکنگ، پروڈکشن، اس سب کا بڑا علم ہے۔ ایک دن ان کا فون آیا اور کہنے لگے، فائق، I saw your video. You are a man who knows how to talk, when to talk, what to say, what not to say, and you can entertain, you can educate. بہت تعریف کے پل۔ کہیں گے but I have a suggestion. میں نے کہا جی فرمائیے، کیا سجیشن ہے؟ کہنے لگے تم اپنا پروگرام 3 منٹ میں ختم کر سکتے ہو؟ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار شوکت صاحب 3 منٹ میں کیسے ختم ہوگا؟ کہنے لگے دیکھو بہت اچھا پروگرام ہے، تم اس کو 3 منٹ، اچھا چلو لیٹ می گیو یو 2 more minutes, لیٹس میک اٹ 5 منٹس میں کرو۔ میں نے کہا 5 منٹ میں بھی یہ مشکل ہے، کیوں؟ دیکھیے ہمارے ٹاپک اتنے کاسٹک ہوتے ہیں اور پولیٹیکل ٹاپک ہوتے ہیں، تو اس کو تو بنانے، سنوارنے، صحیح بتانے میں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور یہ کہ کم وقت میں اتنی بڑی بات کہہ دیں، یہ قدرت تو صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سورت جو ہے وہ کتنے بڑے مفہوم، کتنے بڑے ٹاپک کو جو ہے کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہوتا کہ ہم within 5 منٹس ساری بات سمجھا سکیں۔ اچھا، تو ہم پاکستانی امریکن خاص کر کے یہاں جو لوگ رہتے ہیں، ایک تو وہ بزی ہیں، سچائی سے بزی ہیں، اور دوسرے کچھ ٹائم اتنا پش کرتا ہے کہ جو آتا ہے وہ جلدی میں آتا ہے۔ کل رات ایک خاتون کہنے لگی، فائق صاحب آپ مجھے مختصراً یہ بتا دیجئے، یہ پاکستان کا جو کیوس ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا دیکھیے خاتون، آپ نے چھوٹا سا سوال کیا، اس کا جواب چھوٹا سا نہیں ہو سکتا، بڑا لمبا جواب ہے۔ نہیں آپ مجھے مختصر بتائیے۔ میں نے کہا دیکھو، اگر آپ اس کو زیرو ڈاؤن کریں تو اس کے پاکستان کی ملٹری ایلیٹ اور پولیٹیکل ڈائنسٹی نون اور پی، یہ جرنیل، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگی آپ ایلیٹ کلاس کو نشانہ بناتے اکثر، کہ کیا کیوں وہ ذمہ دار ہیں؟ میں نے کہا وہ اس وجہ سے ذمہ دار ہیں، کہیں گے نہیں سب سے پہلے بتائیے ایلیٹ کلاس میں کون کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا یہ ان کے جرنیلوں کے رشتہ دار ہیں، پولیٹیشین کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، ججز ہیں، میڈیا کے مالکان، یہ سارا وہ طبقہ، وہ گروپ، وہ کلب جو پاکستان کی حکمرانی کرتا ہے، جو اس سسٹم کو قائم رکھنا چاہتا ہے، عمران خان کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے اس سے۔ کہنے لگی وہ کیا ایڈوانٹیج؟ میں نے کہا دیکھیے وہ ہر سال یہ طبقہ، یہ کلب جو ہے، ایلیٹ کلب جو ہے، یہ پاکستان سے $17 بلین کی مراحت حاصل کرتا ہے۔ کہیں گی آپ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے UNDP کی رپورٹ پڑھی ہے، یہ میری کوئی ریسرچ نہیں، آپ جائیے UN پہ وہ پڑھ لیجیے، ویب سائٹ پہ جائیے ان کی، یا آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ تو ہمارے پاس جو ہے ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم پوری بات بھی جانیں، پاکستان سے بہت محبت ہے، لیکن ٹائم بھی نہیں لگانا چاہتے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ذرا لمبی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ بڑا ویسا سبجیکٹ ہے اور اس پہ ذرا سا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو آپ خیال نہ کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا صاحب، اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ذرا جلدی سے جائزہ لے لیجئے، اس بات کا بہت شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی آرا جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور حکومت بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے۔ ان کے ایک صحافی جو ہیں، ایک ہمنوا جو ہیں جن کو میں کہتا ہوں، وہ یہ فرما رہے تھے بچے ہیں آنے دیجئے، بچے کیا کر لیں گے، نہ ان کو سیاست آتی ہے نہ ان کو زبان آتی ہے، یہ کیا کر لیں گے؟ اچھا تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پریشان نہیں ہوئیے، آنے دیجئے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو آئیں، بس جائیں اپنے والد صاحب سے ملیں اور پھر اپنے واپس چلے جائیں برطانیہ۔ اس طرح سے ہماری بھی حکومت بچ جائے گی، ان کا بھی کام ہو جائے گا۔ اچھا، رانا صاحب یہ بھول گئے کہ وہ
پاکستان سیر کرنے، لاہور لسی پینے یا گولف کھیلنے نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے باپ کو آپ کے ظلم کے پنجے سے چھڑانے کا عزم لے کر آ رہے ہیں۔ اس فرق کو سمجھیے، وہ ملاقات کے لیے نہیں، وہ ان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں، یہ ان کی انٹینشن ہے۔ ہاں، آپ کی ضرورت یہ ہے جو آپ نے فرمایا، آپ چاہتے ہیں جلدی سے آئیں چلے جائیں تاکہ حکومت جو ہے وہ برقرار رہے، یہ سسٹم ایسے چلتا رہے، آپ خوش رہیں۔ اچھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا کر لیں گے، دیکھیے کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، وہ اس کی وجہ کیا، ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے۔ دیکھیے پالیٹکس جو ہے وہ ان کا گیم ہے جو پرو ایکٹیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بڑھ کے تھام لے جام اسی کا ہے۔ یہ پاکستان کی کیا، دنیا بھر کی پالیٹکس میں پرو ایکٹیو اپروچ جو ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے، اور پاکستان کے عوام، خاص کر کے پنجاب کے عوام جو ہیں، اس میں تو یہ اپروچ بہت پسند آتی ہے، جو بڑک مار دے، جو آگے بڑھے، جو پرو ایکٹیو ہو۔ بھٹو پرو ایکٹیو تھے، عمران خان پرو ایکٹیو ہے۔ اچھا، تو یہ اس قسم کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ دیکھیے ذرا اس تصور کیجئے اس چیز کو کہ بیٹے باپ کو چھڑانے آ رہے ہوں، یہ کتنا ہیروئک کام ہے، چاہے وہ گھوڑوں پہ آ رہے ہوں یا جہاز پہ آئے۔ بیٹے باپ کو چھڑانے آ رہے ہیں، باپ ظلم میں ہے، ظلم کی چکی میں بند ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں، کتنا ہیروئک بات ہے یہ۔ اور اس پہ پورا پاکستان آئے گا، پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا۔ ان کو اردو نہیں آتی، ان کو سیاست نہیں آتی، وہ سیاست کرنے آ ہی نہیں رہے۔ ان عاقلوں سے یہ تو پوچھئے جو یہ فرما رہے تھے وہ کیا سیاست کریں گے، وہ سیاست کرنے نہیں آ رہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا موروثیت کی سیاست نہیں ہے، وہ تو بس اپنے باپ کی محبت میں اس کو چھڑانے آ رہے ہیں، اور یہ ان کا فرض ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو پی ٹی آئی کے بہت فائدے ہوں گے۔ اب پی ٹی آئی اس سے کتنے فوائد حاصل کرتی ہے، یہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے بلوچستان اور کے پی کی طرف۔ دیکھیے کے پی میں ہردل عزیز مولانا خان زیب صاحب کو قتل کیا گیا، ان کے قاتل کہاں سے آ کے کہاں چلے گئے، کوئی ان کے پیچھے نہیں گیا۔ سوچیے کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے بس روک کر صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 پاکستانیوں کو جو ہے سر پہ گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ حالات یہ ہیں، ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی کے جو رہنے والے ہیں نا، جب تک اس علاقے میں کوئی دھماکہ نہ ہو ہم بس سن لیتے ہیں کہ اچھا وہاں یہ ہوا، اس پہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ فیکٹ ہے، ہمیں اس کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، بس خبر پڑھ لیتے ہیں اچھا باجوڑ میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، لیکن اس کے لیے نہ دل دکھتا ہے نہ وہ کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حقائق ہے۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ بڑی تفصیل طلب یہ موضوع ہے تو میں نے اس کو کٹ کیا ہے، 5 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پسند آئے تو اس کو لیجئے گا اور اس پہ غور و فکر کیجئے گا۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، بلوچستان میں آج بھارت ایران اور افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیاں کرا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمیں پوری دنیا کو بتانا چاہیے، بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں جو ہے اس کے آتنکوادی آ رہے ہیں اور وہ جو ہے یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ ہماری، آپ کی سب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو ایکسپوز کریں بھارت کو کہ یہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے بلوچستان اور کے پی کے جو منرلز ہیں، یہ خزانے جو ہیں، یہ ٹریلینز آف ڈالر کے خزانے، ٹریلینز آف ڈالر سے کہ یہ پاکستان میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ وہاں بھارت علیحدگی پسندوں کو اسلحہ، تربیت اور پیسے دیتا ہے، افغانستان ایران کے ذریعے۔ کلبوشف دیوی وہیں سے پکڑا گیا تھا نا، بلوچستان سے۔ یہ سارے ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس، آپ پیش ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے بھارت بلوچستان کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے بلوچستان کے اندر سے تعاون نہ ملے۔ ہمیں اپنے اندر جائزہ لینا چاہیے سچائی کے ساتھ کہ کیا لوگ ہیں اور وہ ان سے کیوں تعاون کرتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ اچھا،
اور ان مسائل کو پھر حل کرنا چاہیے، روٹ کاز کو جاننا چاہیے، میرے کہنے کا مطلب ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ کیا جا سکے، اور ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ ہاں، جدید دور کے تالے جو ہے وہ پچھلے دور کی کنجیوں سے، چابیوں سے کھولنے کی کوشش نہ کیجیے، آج کے مسائل کو آج کے حساب سے سمجھیے اور اس پہ ایکشن لیجیے۔ صاحبوں، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک زخم ہے جس پہ مرہم لگانے کے بجائے ہم اکثر نمک اور مرچ لگا دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مریض کو چین آ جائے گا۔ ہم نے بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح ڈیل کیا ہوا ہے اور اس کو اپنے لیے میدان جنگ بنا لیا ہے، اور بھارت کی یہی تمنا ہے، بڑی قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ یہاں پہ اتنا کیوس ہو کہ بالآخر ان کو کاٹ کے جو ہے یونائٹڈ نیشن سے وہ جب جی چاہتا ہے وہ کنٹری بنوا سکتے ہیں، جو اسرائیل بنوا سکتے ہیں، جو تیمور وہ ایسٹ تیمور میں کام کرا سکتے ہیں وہ کرا دیں گے، کیونکہ وہاں اتنے منرلز ہیں، سب کی نظریں اس پر۔ اچھا، ہماری حکومتیں اور ہمارے جرنیل کیا کرتے ہیں، جب بہت زیادہ وہ اپنا حق مانگیں تو ہم ایک کوئی ایسا پپٹ وزیر اعلیٰ لے آتے ہیں جو جس کو کچھ پیسے رقم دیتے ہیں اور وہ جا کے کہتا ہے ہاں میں سب ٹھیک کر لوں گا، اور کوئی زیادہ آواز اٹھائے تو اس کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، پہاڑ سے لے جا کے دھکا دے دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ کیا یہ حل ہے؟ یہ حل ان کے نزدیک ہے جنہوں نے پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ان کے ایڈوائزر حل کا مسئلے کا حل بھی ایسا لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ سولوشن نہیں ہے جس کو آپ سولوشن سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب بھی اپنے ناراض بلوچ بھائیوں سے بات کرنے جاتے ہیں تو اپنے ذہن میں ایک اتھارٹی، ایک نفرت اور غداری کے سرٹیفکیٹ جیب میں رکھ کے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ دیکھیے، اگر آپ پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ سے جائیں گے، آپ کے الفاظ پازیٹیو ہوں گے، آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا، لیکن اگر آپ حکمران بن کے جائیں گے اور آپ کے ذہن میں اتھارٹی اور سرٹیفکیٹ جیب میں غداری کے یا آپ ان کے ماتھوں پہ لگائیں گے تو آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہیں ملیں گے۔ نیگیٹو سوچ پازیٹیو رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اندھیرا اندھیرے کو بھگا نہیں سکتا۔ اندھیرے کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے روشنی ہی درکار ہوتی ہے۔ یہاں جو بھی روشنی ہے بس وہ ٹوپک زماں قانون، بس میرا بندوق اور میری مائٹ جو ہے۔ اگر آپ ایسے گنتے ہیں ہمارے جرنیل کے ہمارے پاس 7 لاکھ بندوقیں ہیں، فوج ہے، اور یہ چند ہزار ہیں، ہم ان کو مار لیں گے۔ دیکھو، قدرت سے تم نہیں لڑ سکتے۔ اگر اس کا حکم کچھ اور ہو گیا نا تو پہلے بھی حادثہ ہو چکا ہے اور تم اس کی طرف بڑھ رہے ہو، پھر انٹرنیشنل قوتیں کودیں گی اور ان کو سپورٹ کریں گی۔ یہی ہوتا آیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، اپنا جو رویہ ہے وہ بدلنا چاہیے۔ محسن نقوی صاحب بلوچستان تشریف لے گئے، فرمایا یہ کیا لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، میں پنجاب سے ایک ایسا چلاؤں گا وہ سب کو ٹھیک کر دے گا۔ اب مجھے بتائیے، یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ اتنے اہم عہدے پہ فائز شخص یہ بات کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دن کہا کہ ہمارا جو جی چاہے گا کریں گے بلوچستان میں۔ اچھا، یہ تو جی آپ کا وہاں پہ بھی چاہا تھا، ایسٹ پاکستان میں بھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ اتنی ان کی عمریں ہو گئی ہیں، اتنے بڑے عہدوں پہ ہیں، اتنا پیسے کما رہے ہیں، یار کچھ پاکستان کے حق میں ذرا سنجیدگی سے بھی سوچو۔ یہ ان کا ایکچولی دماغ اس کام کا ہے نہیں دنیا میں، ورنہ ہر طرف جرنیلی حکومت کر رہے ہوتے۔ بھئی فوج کا تو کام جب وزیر اعظم کہتا ہے تو وہ آگے پیچھے موو کرتی ہیں، یا جو حکم ملے تو اس آرڈر کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہاں پہ یہ خود ہی آرڈر دے لیتے ہیں، خود ہی سوچ لیتے ہیں، خود ہی فلسفہ گڑھ لیتے ہیں، اب ہمیں یہ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو پیٹنا ہے۔ یار مار پیٹ سے تھوڑی گھر میں آپ اپنے بھائیوں کو ماریں گے مسئلہ حل کریں گے بلوچستان کا اس طرح سے؟ دیکھو، یہ غلط ہے، ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں، میں یہاں پہ ایک بات اپنے بلوچ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں،
ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے حقوق کے لیے ہر پاکستانی اٹھے گا اور اپنی جان قربان کرے گا، تمہارے حق کے لیے لڑے گا، لیکن میرے دوستوں بھارت سے مدد مت لینا۔ اگر بھارت سے مدد لے کے کوئی آئے گا ہمارے گھر کے اندر تو اس سے پھر نمٹا جائے گا، اس کے لیے پھر پاک فوج کے پیچھے جا کے ہم کھڑے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا فرض ادا کیجیے، پھر وہ اپنا فرض ادا کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان سے ہٹ کے تم جو بات کہو، دیکھو گیس وہاں سے نکلتی ہے، ان کا حق پہلے بنتا تھا، حق دیا، منرلز ان کے ہیں، ہم حق دیتے ہیں، آگے منرلز نکلنے والے ہم حق دیں گے، جو حق مانگے اس کو غدار کہہ دو تم، اور جو آ کے اس کی حمایت میں کھڑے ہو اس کو بھی مشکوک بتا دو، یہ بھی مشکوک آدمی ہے، ان کی کہیں وفاداریاں کہیں اور نہ ہو، سی آئی اے سے نہ ہو، فلاں سے نہ ہو۔ یار ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اب آئیے سولوشن کی طرف۔ دیکھیے صاحب، میں یہ بات چیخ چیخ کے کہہ سکتا ہوں کہ صاحبوں، دوستوں، جرنیلوں، بلوچ غدار نہیں ہیں، بلوچ آزادی نہیں مانگ رہے ہیں، 70 سال سے بلوچ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ یار ان کا حق کیوں نہیں دیتے تم؟ حق مانگنے آئے تو اس کے بچے کو اغوا کر کے لے جاؤ گے پہاڑوں پر۔ وہ نوروز خان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اعتماد کیسے ختم ہوا یہ سوچو، اعتماد ہم نے کیوں کھویا ان کا؟ نوروز خان کو پہاڑ سے اٹھایا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ قرآن دکھایا کہ آ جاؤ نیچے، وہ کچھ نہیں کہا جائے گا، نیچے آئے، ان کے بیٹوں کو پھانسی دے دی۔ بگڈی کو اس نے، مشرف نے اپنی عقل استعمال کی، اس کو مار دیا، اس سے دلوں میں زخم پڑ گیا۔ وہ ایک کیپٹن تھا کوئی، اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو ریپ کیا، بلوچ لڑکی کو، اور پھر وہ لندن چلا گیا، اس کی حمایت کرتے رہے۔ یار دیکھو اعتماد ایسے نہیں کھوتا ہے کوئی آدمی کسی کا، ہم نے اعتماد کھویا ہے، اب اعتماد بحال کرنا چاہیے، ہم سب کو مدد کرنی چاہیے، چاہے حکومت کی مدد کرنی پڑے، جرنیلوں کی مدد کرنی پڑے، لیکن پازیٹیو ایکشن کے لیے، یہ مار پیٹ کے لیے نہیں۔ اچھا اب یہاں پہ تو خیر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ 5 پوائنٹس آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ غور کیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، بلوچستان کی یوتھ کو سامنے لانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، معدنیات میں جو منرلز ہیں ان میں ان کا شیئر اس حساب سے دو جس حساب سے وہ مانگتے ہیں۔ بلوچستان کی کے پی کی مدنیات پہ وہاں کے لوگوں کا پہلا حق بھی ہے، دوسرا حق بھی ان کا ہے، تیسرا حق بھی اس کا ہے، چوتھا حق ہمارے وفاق کا ہے۔ تقسیم ایسے ہونی چاہیے جس میں وہ خوش ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4، ان کے جو افراد کو آپ غائب کر لیتے ہیں نا، تو وہ دکھ اتنا گہرا ہوتا ہے ماؤں، باپ، بیٹوں، بہنوں کو، کہ وہ چین سے سو نہیں سکتے۔ اب یہ ایکسرسائز بند کرو، جو ہیں ان کو واپس کرو۔ وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ بھائی اگر مار دیا تو بتا دو تاکہ ہمیں قرار آ جائے، ہمیں قرار نہیں آتا، انتظار رہتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہ غلط ہے۔ دیکھیے اگر ہم نے اس وقت آنکھیں کھول کر پالیسیز نہیں بنائیں، اپنا ذہن پازیٹیو نہیں رکھا، تو اتنا بڑے 2 علاقے ہیں یہ کے پی اور بلوچستان، اور اس میں ٹریلینز آف ڈالر کی مدنیات ہیں، جس پہ پوری دنیا کی نظر ہے۔ حق اس پہ پہلا وہاں کے لوگوں کا، دوسرا سارے پاکستانیوں کا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا طریقہ کار وضع کیجیے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں انصاف ہے، سچائی ہے، دانائی ہے، اور یہ آگے کام کر سکتی ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔